السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہین بن کر پہاڑوں پر پرواز کرتی ہوں، میں شاہین بن کر پہاڑوں پر پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون۔ آج میری زندگی کا بہت بہترین اور خوشگوار دن ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں اور اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ یا رب یہ التجا ہے، یا رب یہ التجا ہے کہ کرم تو اگر کرے وہ بات آئے زبان پر جو دل پر اثر کرے۔ آج اس تقریب میں میرا موضوع سخن ان کی فضیلت ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے چنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ علم سے متعلق ہے۔ علم ایک لازوال دولت ہے اور بہترین عبادت ہے۔ علم ایک بہترین انمول خزانہ ہے۔ صاحب ملکات میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، علم دل مومن میں ایک ایسا نور ہے جو مشکات نبوت کے چراغوں سے لیا گیا ہے۔ علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک مان نہیں پڑتی۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسی خوشبو ہے جو انسان کے ذہن کو ہمیشہ معطر رکھتی ہے۔ علم ایسی روشنی ہے جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ علم ایک ایسی تلوار ہے جس کی دھار تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ علم ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ علم وہ دولت ہے، وہ پتھر دل انسان کو معدوم بنا دیتی ہے۔ علم ایسی شمع ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ علم ایک ایسا نور ہے جو دل مومن کو تابندہ رکھتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو دل دماغ کو روشن بنائے رکھتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو قوم و ملک کی قسمت سنوارتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے چاہنے والوں کی قسمت سنوارتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے چاہنے والوں کو درخشہ بنائے رکھتا ہے۔ اسی لیے سرور کونین مکہ محبوب دونوں جہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اسلام ایک عظیم مذہب ہے جو علم دین پر محیط ہے۔ اس کی نشر و اشاعت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، مصنف تصنیف کے ذریعے، مؤلف تالیف کے ذریعے، معلم تعلیم کے ذریعے، مقرر تقریر کے ذریعے، محدث حدیث کے ذریعے اس علم کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ حقیقی بات یہی ہے، آج کے دور میں وہی لوگ بڑی قدر و قیمت کے مالک رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ وقف کیا، کیونکہ زندگی کا یہی مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری عزیزہ، علم دین کو رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ تمام ادیان مذاہب کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بھی دین مذہب کا تعلیم و تعلم کا وہ اہتمام نہیں کیا جو دین اسلام دین حنیف نے کیا ہے۔ ذرا قرن اول کے حالات کے ورق گردانی کیجیے۔ نبی آخر الزمان نے اس علم کو کس قدر اہمیت سے نوازا، کس قدر اہتمام سے اس کا درس دیا، کس قدر ارشادات سے اس کی فضیلت کو اجاگر کیا، اور کس قدر اہتمام سے صحابہ کرام نے اس کو حاصل کیا، اس کے مرتبے کو چاہا، اس کی عظمت کو جانا۔ اس عظیم و مرتبت صحابہ کرام کا تذکرہ کس نے نہیں سنا، جس کو تاریخ اصحاب الصفا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ غریب دیار اپنے اتنے مفلس کہ اکثر فکر و فاقہ کا شکار رہتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، اگر کسی مجلس میں بیٹھے تو کپڑوں کو سمیٹ کر بیٹھتے کہ کہیں ہماری بے پردگی نہ ہو جائے۔ ایسی غربت نے علم حاصل کیا کہ جابر بن عبداللہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، وَإِجْيَانَ كَانَ لَهُ ثَوْبَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے ہوں۔ کیا ان کے پاس مال کمانے کی صلاحیت نہیں تھی، یا وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ لین دین کی اہلیت سے آ رہی تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں ہونے کے باوجود اپنی تمام توانائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین حفظ کرنے میں لگا دی۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت حاصل کر کے علم حاصل کیا۔ 6 ہجری میں مسلمان ہو کر 4 سال کے اندر علم حاصل کیا، کس طرح کی تکالیف ہیں۔ خود فرماتے ہیں فکر و فاقہ کا یہ حال تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں نڈھال ہو کر گر جاتے، لیکن ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے کہ کہیں کوئی بات رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے اور مجھ سے رہ نہ جائے۔ اس طرح کی تکالیف برداشت کر کے اس علمی دین کو حاصل کر کے ہم تک پہنچایا۔ پھر رب تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ لوگ تعجب کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین۔ شاعر نے کیا خوب کہا،
رخ علماء کو دیکھا تو غیروں نے جل نہ سیکھا، رخ علماء کو دیکھا تو غیروں نے جل نہ سیکھا، یہ علماء کا کرم ہے کہ شب غم نے ڈھل نہ سیکھا۔ محدثین گزرے، انہوں نے کس قدر ان کی قدر کی ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ امام بخاری کو حاکم بخاری نے کہا کہ میرے مکان پر تشریف لا کر مجھے درس حدیث دیں۔ یہ ایک ادنا سا مطالبہ تھا جو کسی حاکم وقت کے لیے نہایت آسان بلکہ باعث فخر تھا، کیونکہ آج ہر شخص چاہتا ہے سلاطین و اراکین کے ہاں جانے کا کوئی بہانہ ملے، کوئی عذر ہو جس کے باعث ہم ان کے ہاں جائیں ملیں، لیکن یہ بہانہ وہ لوگ ڈھونڈا کرتے تھے جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے تھے، لیکن وہ علماء دین کو ہر ایک چیز پر ترجیح دینے والے، اپنی جان سے بڑھ کر اس علم کو جاننے والے، دین کی خاطر پر ہر آسائش اور آسائش کو لات مارنے والے، اس کے لیے ایسا مطالبہ نہ صرف غلط تھا بلکہ ان کی غیرت پر ضرب لکاری کی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ امام موصوف نے صاف صاف کہہ دیا، انا لا ازل العلم الى ابواب الناس، میں ان کو لوگوں کے دروازوں پر لے جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ جس ان کی تاثیر سے زن ہوتی ہے ناظرین، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے ناظرین، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے پاس لائی جا سکے، بلکہ اگر تمہیں سنت سے پیار ہے، اس کی ضرورت ہے تو تم خود میرے مکان پر تشریف لاؤ۔ یہ علم بڑی فضیلت کا حامل ہے جس کو ہم نے سائٹ پر لگا کر ایک عام سی ادنا چیز سمجھ کر اس کی قدر کو نہ جانتا، مغربی علوم و فنون کے پیچھے لگ گئے۔ میری عزیزہ، وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے جو صرف رہتی دنیا تک قائم ہے، جو اس فانی دنیا میں فنا ہونے والا ہے، اور علم دین کو علماء کی وراثت قرار دیا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، آج ایسا دور چل رہا ہے جس میں اس علم دین کو اہمیت حاصل ہے۔ ہر شخص دنیاوی مغربی علوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ نادان لوگ اس کی اہمیت کو بھول گئے ہیں۔ مغربی علوم کو تعمیر و ترقی کامیابی سبب محور سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد علوم مغرب سے استفادہ کرنا اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ اس علم کے بغیر علوم مغرب سراسر گمراہی کا سبب ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ علم آسائش اور آرام کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، تکالیف سہنی پڑتی ہیں، امام احمد بن حنبل کے راستے پر چلنا پڑتا ہے، امام ابن تیمیہ جیسی مشکلات کو سہنا پڑتا ہے، شاہ شہید کی سیرت کو اپنانا پڑتا ہے، تبھی یہ علم حاصل ہوتا ہے اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ علم آرام و راحت سے حاصل نہیں ہوتا، تکالیف سہنی پڑتی ہیں، ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اس کے مطابق دعوت تبلیغ کرنا ضروری ہے۔ دنیا کے پیروکار نہیں بننا، اس کو حاصل کر لینے کے بعد دنیا کے مطابق نہیں چلنا کہ لوگ یہ کہیں گے یہ تو بڑا تنگ دل ہے، کہیں اس سے ڈر سے اگر تبلیغ روک دی تو رب تعالیٰ نے اس کی مثال دی، فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی مثال ہے، اس نے بوجھ سر پر لادا ہوا ہے۔ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم مشاہدات حکیم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ درخشاں گرامی ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم دوات ہے، بصیرت ہے، طاقت ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، کاوش ہے، ایک انمول خزانہ ہے، احترام ہے، علم سعادت ہے، عبادت ہے، سکون ہے، شعور ہے، مینار ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو شخص گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ راہ خدا میں ہوتا ہے، اور جب تک وہ پلٹتا ہے، اگر ہمارا ارادہ نیک ہے یا نیت خالص ہے، ہمارا عزم حوصلہ جوان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ علم کی یہ مقدس شمع نہ صرف ہمارے دل کو روشن کرتی ہے بلکہ ہمارے مستقبل کو بھی روشن بنا دے گی، کیونکہ علم کی شمع کو روشن جو کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ تلاش علم میں تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، تلاش علم میں تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے دیا نہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔